مختصر سی بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال نے اذان دی، رسول خدا نے نماز پڑھی، 2 سنت فجر کی، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نوران وفی بصری نوران وفی سمعی نوران وعن یمینی نوران وعن یساری نوران وفوقی نوران وتحتی نوران وامامی نوران وخلفی نوران واجعل لی نوران وفی لسانی نوران وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری واجعل فی نفسی نوران وعازم لی نوران۔ کتاب الصلاۃ اور مشکات شریف اور 1195 نمبر حدیث، نماز تہجد کرنا۔ اے اللہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں بائیں، میرے اوپر نیچے، میرے آگے پیچھے میرے لیے نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھے، گوشت، میرا خون، میرے بال، میرا بدن نورانی بنا دے، اور میرے نفس میں نور بھر دے، اور مجھے تھوڑا سا نہیں، مجھے بہت زیادہ نور بخش دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ اس نبی کی دعائیں ہیں جو نبی 2 مہینے دو، اور ادھر حدیث کیا ہے کہ بندہ گیا حج پر، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور کہا یا اللہ رب اغثنی، اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ فرمایا تیرے جسم بھی حرام کا، تیرے کپڑے بھی حرام کے، تیرا مال بھی حرام کا، تو کس منہ سے مجھ سے کہتا ہے کہ میں تیری دعا قبول کروں؟ ادھر جسم کس کا ہے؟ حرام کا۔ ادھر جسم کیا ہے؟ نبی فرماتے میرے پٹھے، اصل چیز، باقی کو بحث چھوڑ دو وہ کیا ہے، وہ تو دعائے نور کو میرے پاس سمجھے تو میں اس کو بتاؤں کہ تیرا مرتبہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں الفاظ میں، مگر تیرے تخیل سے بھی فضو تر ہے وہ نظارہ۔ نبی نے یہاں جو گفتگو کی صرف اس پر رک جاؤ، باقی ابحاث پھر کریں گے۔ میرے پٹھے، میرے گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا بدن اے اللہ نور کے بنا دے۔ یہ بات روح کی نہیں ہو رہی، بدن کی ہو رہی ہے۔ آپ کے پٹھے کیسے نور کے بن سکتے ہیں؟ یا اللہ یہ ابھی آپریشن کرا کے پٹھا نکال کر دیکھ لو اگر نور کا بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ آپ کی بازو کاٹ کے کہ جی میں نے آپ کے یہاں پہ نا ریز کی ایک بازو بنا دی، آپ اس سے یہ چیزیں اٹھا لیا کریں۔ مطلب آپ کے یہاں پہ ایک لگ جائے، بازو کاٹ کر اگلا حصہ جو ہے وہ روشنیوں کا، جس طرح کہ وہ لوہے کا بنا دیتے ہیں، وہ ایک روشنیوں کا بن جائے، ریز جو نکلتی، الٹرا ساؤنڈ کی ریز نکلتی ہیں، روشنیوں کا ایک بازو کاٹ کے تو پھر آپ اس سے کچھ چیزیں اٹھا لیں گے۔ آپ کے یہ پٹھے یہاں سے کاٹ کے ایک آدمی کہ جی میں نے آپ کا پٹھا نکال لیا اور اس کی جگہ پہ میں نے آپ کا ایک نور کا پٹھا لگا دیا، آپ پھرے۔ ہاں چلے میں اتنا سا گوشت اوپر سے اتار کے کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو ٹنڈ کر دیتے ہیں آپ کی، میں کہوں آپ کے بال نور کے بن گئے اب سارے، آپ مان جائیں گے؟ آپ کو میں سارا خون کی بوتلیں نچوڑ دوں اور پھر میں کہوں کہ آپ کے اندر میں نے نور بھر دیا ہے، آپ کا خون نور کا بھر جائے گا؟ نفس کو بھی چھوڑ دیں اور بہت نور کو بھی چھوڑ دیں، صرف میرے پٹھے، گوشت، خون، بال اور بدن۔ بتائیے یہ کیوں نبی نے کہا؟ یہ فلسفہ ہے اسلام کے اس کھانے اور پینے کا، اس حلال اور طیب کا، کہ جب ایک آدمی حلال اور طیب کھاتا ہے
تو فرمایا کہ اس کا جو اس کی وفی لسانی، اس کی یہ زبان جو ہے وہ چسکوری نہیں ہوتی ہے حرام کے لیے، وہ اتنا کھاتی ہے جتنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نے کھایا ہے۔ اس کا بدن پر آیا ہوا مال اس طرح کا، اس کا جسم اس طرح کے جبن، کسل اور عجز، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، خداوند عالم میں کمزوری اور کاہلی اور سستی جو عموماً آپ کا وتیرہ ہے، اچھا میں اٹھنا ہے۔ ابھی آپ کے یہ سوال آنے ہیں، رمضان جب آنا ہے تو پھر آپ نے یہی مجھے کہنا ہے، جب میں اٹھا تو اذان ہو رہی تھی، جلدی میں نے پانی پی لیا تو کیا میرا روزہ ہو گیا اذان نہیں ہوتے ہوتے؟ ایک آدھ دفعہ تو چانس آپ کا ہونا ہے، پتہ لگ جانا ہے۔ اللہ وہ اس لیے آپ کو بتاتا ہے کہ آج رات میں جو تو نے کیا ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ غفلت کی نیند تو سو گیا۔ ایک صحابی رسول سے کسی نے کہا، یا حضرت آپ بستر نرم کیوں نہیں بچھاتے ہیں؟ فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جس دن وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور بطور سزا کہ ہم ان کے بستر اور ان کے اوپر لینے والی رضائیاں وہ بھی آگ کی بنا دیں گے، اس دن سے مجھے چین نہیں آتا ہے کہ یہ کس قسم کے بستر پہ میں سوؤں۔ میں نے اس دن سے بستر بچھانا اور اوڑھنا بند کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم ان کے کمبل اور ان کی رضائیاں، ان کے میٹرس اور ان کے گدے، وہ ہم پورے ان کے سرانے پورا پیک کر کے ان کو دیں گے جو بالکل آگ کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر کہ اسی گرمی کے نشے میں تو صبح سردیوں میں نہیں اٹھا کرتا تھا، لے اس گرمی کا مزہ، ذوقو، چکھ اس عذاب کا مزہ جس عذاب کے مزے کے تحت انہیں زندگی۔ حرام کا مال کھانے کے بعد آدمی کا لہو نور کا نہیں بن سکتا ہے، اس کے پٹھے نور کے نہیں بن سکتے ہیں، اس کے جسم پر اتنا ماس نہیں آ سکتا ہے، اتنا گوشت نہیں آ سکتا ہے، ان کے پیٹ بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ موٹے عالم کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لو کہ اسے خوف خدا نہیں رہا ہے۔ جہاں موٹا مل جائے وہاں فوری طور پر یہ سوچ لو کہ اس موٹے کو اب اللہ کا خوف نہیں رہا ہے۔ جس کو اللہ کا خوف ہے اس کا تو پتا پانی ہو جاتا ہے، وہ تو مارے ڈر کے خشک سے اٹھتا نہیں کسی کے ڈر سے۔ بادشاہ نے وزیر تدبیر سے کہا، میاں یہ بکری لے جاؤ اور یہ 14 کلو کی ہے اور خوب اس کو کھلاؤ پلاؤ، 1 مہینے کے اندر بہترین چارہ تم اس کو کھلاؤ گے، اور 14 کلو کی بکری جب لاؤ تو 14 کلو کی رہنی چاہیے۔ وزیر تدبیر کے ہوش اڑ گئے۔ شاہوں کے مزاج عجیب قسم کے ہوا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، جیسے آپ اپنی جگہ پر خود بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے شیطانیاں سوچتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب کے کلپ نکال کے آپ بھی کم بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہو۔ وزیر تدبیر کا حال دیکھو، گھر آیا، بیٹی سے بات کی، ابا اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بکری کو خوب کھلاؤ پلاؤ، ہرا چارہ اور خوب اس کو چراؤ، لیکن وزن 14 کلو کا، 1 مہینے کے بعد 14 کلو رہنا چاہیے۔ اس نے کہا ابا مسئلہ کچھ نہیں، بکری ضرور جائے گی اور 14 کلو کی جائے گی اور خوب کھلایا پلایا جائے گا۔ خوب کھلایا پلایا جاتا، نگران لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد مہینے بعد بکری تولی تو 14 کلو کی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا، وزیر تدبیر اس سے کہا جی حضور، وہ فواد چودھری نہیں تھا، شبلی فراز نہیں تھا، ہے جی، وہ جو یہاں کا فیصل آباد کا شہباز گل نہیں تھا، وزیر تدبیر تھا۔ یہ پھنسانے والے وزیر ہیں،
آخری بال تک لڑو. آیا بادشاہ نے پھر پوچھا اور کہا انعام دیا جائے. کہا کہاں سے تدبیر کی؟ کہا یہ لڑکی سے پوچھوں گا. میری لڑکی کے پاس بکری تھی، اس نے کھلایا پلایا. لڑکی آئی، اس نے باپ کو بتایا. اس نے کہا ابا یہ بکری میں نے وہاں باندھی تھی جس جگہ دوسری طرف شیر بندھا ہوا تھا. بکری کھاتی تھی پر مارے خوف کے اس کے اوپر چربی نہیں چڑھی کہ شیر جی نے کھا جانا مجھے، اس لیے اتنے وزن میں ہی رہی، اس کے خوف نے سہمی رہی.